بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس کی گستاخی کا جواب دینے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اشارے سے روک دیا اور اس شخص کو آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرتاثیر باتیں سن کر اس شخص نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اسے قرآن مجید کی آیات سکھاؤ اور قرآن مجید کے احکامات سے آگاہ کرو۔ جب وہ شخص قرآن مجید کی آیات اور احکامات سیکھ چکا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کس قدر مال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے کون اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ دے گا اللہ عز و جل اس کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور تمام واقعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گوش گزار کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تمام واقعہ سن کر آپ دیدہ ہو گئیں اور فرمایا، اے سلیمان رضی اللہ عنہ، اس خدا کی قسم جس نے میرے والد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، لیکن چونکہ اب تم میرے در پر آئے ہو اس لیے میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گی۔ تم میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے، اسے رکھ لے اور کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا پیغام اسے سنایا۔ شمعون نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، اے سلیمان رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم یہ وہی نیک پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ میں صدقے دل سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمعون نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی چادر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو واپس دی اور کچھ جو بھی عطا کر دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ جو لے کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے شمعون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی تیار کر کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بھی فاقہ ہے، آپ رضی اللہ عنہا کچھ روٹی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے سلیمان رضی اللہ عنہ، یہ کھانا اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ
وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام ماجرا گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم کو عطا فرمایا اور اپنی دختر نیک اختر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نکاہت کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی جانب اٹھایا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حق میں یوں دعائے خیر فرمائی: الہی فاطمہ رضی اللہ عنہا تیری باندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔